بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اکاڑے کے قریب ایک گاؤں کی مسجد میں حاضر ہوں۔ یہ مسجد بہت ہی عالی شان اور خوبصورت ہے، جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس مسجد کو ہم قریب سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک گاؤں کی مسجد میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ مسجد کی دائیں جانب دیکھیں تو ایک خوبصورت باغیچہ بنایا گیا ہے، جس میں طرح طرح کے خوبصورت پھولوں کے پودے لگائے گئے ہیں، جس میں گلاب، سورج مکھی، گینڈا اور دیگر خوبصورت پھولوں کے پودے ہیں، جو مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ ان پھولوں سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوبصورت خوشبو روح اور دل و دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ مسجد کے 3 داخلی دروازے ہیں۔ دائیں بائیں والے دروازے چھوٹے اور درمیان والا دروازہ قدرے بڑا دروازہ ہے۔ ان دروازوں کے اوپر بڑی ہی خوبصورت خط و خطابت میں کلمہ شریف، درود شریف، آیت الکرسی، اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور دروازوں کے اوپر چاروں خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام گرامی لکھے گئے ہیں۔ مسجد کے دائیں جانب خوبصورت اور بڑے بڑے درخت ہیں، جو ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ سایہ بھی مہیا کرتے ہیں۔ مسجد کی بائیں جانب برآمدہ ہے، جس کی دیوار میں پتھروں کو خوبصورتی سے کاٹ کر بڑی نفاست کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور اس برآمدے کی چھت کو ٹی آئرن گارڈر اور ٹائلوں سے بنایا گیا ہے۔ مسجد کے مین ہال کے سامنے گاڑیوں کے لیے وسیع پارکنگ بنائی گئی ہے، جو زائرین جو مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہاں پر وہ اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں۔ پارکنگ کے ساتھ ہی مشرق کی جانب زائرین اور نمازیوں کے لیے وضو خانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں ہینڈ پمپ، جسے نلکا کہا جاتا ہے، وہ بھی لگایا گیا ہے، تاکہ پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں نلکے سے وضو کیا جا سکے۔ دربار بڑا اور سب رستے مدینے دے، سانو جان تو ودی پیارے، سب رستے مدینے دے، سانو جان تو ودی پیارے، پر جڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا، جڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا، جڑا روزے نو جاندا اے بازار۔ جنہوں نے اس ہینڈ پمپ کو استعمال کیا ہے،
وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس نلکے کے راڈ میں ایک کیل لگا ہوتا ہے جو اکثر نکل جاتا ہے، جسے بار بار درست کیا جاتا ہے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد آسمان کی جانب شہادت کی انگلی اٹھا کر دوسرا کلمہ شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مسجد کے صحن میں بھی پتھروں کو کاٹ کر بڑی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کی بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ محراب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک، اور دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اور بائیں جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی لکھے گئے ہیں، جبکہ دائیں جانب خانہ کعبہ کی تصویر اور اس کے نیچے حجر اسود، مقام ابراہیم اور سورۃ فاتحہ شریف لکھی گئی ہے۔ اور اس کے نیچے دعائے قنوت ٹائلوں پر لکھ کر دیوار میں لگائی گئی ہے، جبکہ محراب کے بائیں جانب روضہ رسول کا عکس مبارک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبز امامہ شریف اور کلاوہ شریف کا عکس مبارک بھی مسجد کی زینت کو چار چاند لگا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مہر نبوت کا عکس مبارک بھی ٹائلوں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کشیدہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مسجد نبوی شریف کا دروازہ مبارک خوبصورتی کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ مسجد کی چھت پر بڑی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے، جو مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی ہے۔ مسجد کی اندرونی دیوار پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقش و نگار بنائے گئے ہیں، اور دیواروں پر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اور قرآنی آیات کو لکھا گیا ہے۔ گاؤں سے باہر مشرق کی جانب یہاں کے مشہور بزرگ ولی کامل کا مزار شریف ہے، جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ دربار عالیہ سعیدیہ پر ہر وقت عقیدت مندوں اور زائرین کی بھیڑ رہتی ہے، جو تلاوت کلام پاک، سورۃ یاسین شریف، فاتحہ شریف اور درود و سلام میں مشغول رہتی ہے، اور اللہ کے حضور اس ولی کامل کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو بھی یہاں کی حاضری کی سعادت نصیب ہو اور آپ بھی اس مسجد کی زیارت کے لیے آئیں تو اس بندہ ناچیز قاری محمد علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، مسجد اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔